احادیث شریفہ میں اذان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اتنی ہی لمبی چوڑی ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جس تر یا خشک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے وہ سب اشیاء ان کے لیے قیامت میں خیر پر شہادت دیں گی۔ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 76۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اذان کی فضیلت اور خیر و برکت کا علم ہو جائے تو تم اذان دینے کے لیے قرعہ اندازی کرنے لگو گے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 86۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن حضرات میدان حشر میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ لمبی گردن سے مراد بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ان کے لیے سرداری اور بزرگی ہوگی، جبکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں واقعتاً ان کی گردن لمبی اور اونچی کر دی جائے گی تاکہ وہ گھٹن سے محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چند حضرات میدان محشر میں ہر قسم کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مشک کی ڈھیروں پر بٹھایا جائے گا۔ ان میں وہ مؤذن حضرات بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی اذان دیا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 327۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 7 سال تک نمازوں کے لیے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ مشکات شریف۔ نیز یہ بھی مروی ہے مؤذن کو شہید فی سبیل اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے اور دفن کے وقت ان کا جسم کیڑوں کی غذا سے محفوظ رہتا ہے۔ طبرانی مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 428۔ انہی فضائل کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اذان دینے پر مامور کیا ہوتا تاکہ وہ بھی ان بشارت آمیز ارشادات کے مستحق قرار پاتے۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 326۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج و عمرہ اور جہاد سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح کا مقولہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 203 اور 204۔